سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کیے. چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت. ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا. 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے اور 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ. پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی وجہ تو ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ چن لیا کرتا ہے نا. پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی، کہیں چلی. اور کتنی غیرت تھی، کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا، کتنوں نے ہجرت کر لی، چلے گئے افغانستان چلے گئے. یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے. بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تھا. گاندھی شریک ہوا، وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں وہ ایک ترک کے ہاتھوں خاد کام ختم کرا لیا. اب کیا کرو گے تم؟ مدعی سست گواہ چست. پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے، بظاہر آزاد، حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں. ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہیں اور نہیں. پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ، پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ. کسی حساب کتاب میں نہیں، میری کتاب ہے استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا ہے تمدن، سیاست، ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اٹ از اے میریکل. پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے. 10 کروڑ تھے ہم اس وقت، مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے ملا کر، اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. قرارداد مقاصد، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، نیچے کے بچٹ بھئیے نہیں، ٹاپ کے لوگ، 31 علماء، اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے. اس پر ہم متفق ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر، ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت، سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت، مولانا شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت، اور بریلویوں میں مولانا بدایونی، مولانا ابو الحسنات قادری لاہور کے، اہل حدیثوں میں ٹاپ کے، سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں. کم آن. تو سوچنے کی بات ہے اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے. 2 غلطیاں ہوئی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. پازیٹیو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے. جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے، انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر، ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی میں.
انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے، نہیں، دین کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے، اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو، ایک کنٹروورشل ایشو بنا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو چل میں آیا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے، سواد اعظم تو ہمارا ہے، ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے۔ اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں، کوئی ایک آدھ سیٹ تو ملے گی نا۔ دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے، خاص طور پہ سرحد میں، بلوچستان میں تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولیٹیکل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 4-5 اسلام ہو گئے۔ اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم، اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئی، جیت سیکولرزم کی۔ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ نیگیٹو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی؟ دیکھیے سن 62 میں ایوب خان پہلا فوجی عامر اس ملک کا، اس نے آئلی قوانین بنائے۔ آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب کی ٹاپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں، شریعت میں، یہ روز غلط ہے۔ بعض چیزیں ٹھیک ہے، بعض نہایت غلط ہے، لیکن یہ کہہ کے رہ گئے، ایجیٹیشن نہیں کیا۔ ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا، یہ نہیں کہ نہیں یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے، جانے دی جائے۔ اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیے، ہندوستان کا مسلمان شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا، ایک عدالت کا فیصلہ آیا، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی پرسنل لاء میں، مسلم پرسنل لاء بورڈ بن گیا، ساری جماعتیں جمع ہو گئیں، وہ تحریک چلائی ہے، کئی 100 مسلمانوں نے جانیں دے دی۔ بالآخر راجیو کی حکومت، خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی۔ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا، ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ، جمہوریت لاؤ۔ وہ جمہوریت آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی آئی۔ جب سیکولر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی کارکن دینی لگے، محنتیں انہوں نے کی، جماعتیں وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی، ماشاء اللہ صاحب آ گئے، ماشاء اللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا۔ پھر یہ ہے وہ ایک وشس سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں۔ گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا، بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے، ختم کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے۔ میں نے